دوستو اسلاموفوبیا دنیا کے اندر آہستہ آہستہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس سینٹیمنٹ کو لے کر کے تمام کی تمام مسلم دنیا پرابلم کا شکار ہے کہ آخر کیوں ایک ویسٹرنائز کلچر کو ایک اسلامک کلچر سے خطرات لاحق ہیں۔ ایک ریسنٹ اینٹی اسلامک کیمپین کو چلایا گیا سوئٹزرلینڈ کے اندر، کیا ڈیٹیلز تھی اس کی اور اس سے کس قسم کے خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے، بات کریں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں اسلاموفوبیا کے بارے میں، جس کو ویسٹرن کنٹریز کے اندر بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ اسلاموفوبیا کو اتنا پروموٹ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور اس کی کیوں ضرورت محسوس کی گئی، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو کی جائے گی، لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ سوئٹزرلینڈ کے اندر ہونے والے حالیہ ایک اینٹی مسلم کیمپین کے اوپر بات کریں گے۔ کچھ ہی دنوں پہلے سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک ریفرینڈم کروایا گیا اور اس ریفرینڈم کا مقصد بالکل ہی عجیب تھا۔ اس ریفرینڈم کی ڈیٹیلز کچھ اس طریقے سے ہیں کہ اس کے اندر عوامی رائے جاننے کی کوشش کی گئی کہ سوئٹزرلینڈ کی جو پبلک ہے وہ اس اوپینین کے اوپر، کون سا اوپینین؟ گورنمنٹ اپنی پبلک سے یہ اوپینین لینا چاہ رہی تھی کہ کیا فیشیل کور کو جو ہے وہ بین کیا جائے یا نہیں۔ دوستو، چہرے کو ڈھانپنا یا چہرے کو نہ ڈھانپنا یہ ہر انسان کا اپنا ذاتی فعل ہے، اس میں اسٹیٹ کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس کیمپین سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی اسٹیٹ جو ہے وہ بطور اسٹیٹ اس کے اندر شامل ہو رہی ہے اور اس کے اندر اس نے اپنی عوام سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ فیشیل کور کو جو ہے وہ بین کیا جائے یا نہیں۔ اور دوستو اتنا ہی نہیں، اس ریفرینڈم کے بعد سوئٹزرلینڈ کی جو پبلک ہے اس نے اس کے حق میں ووٹ دیا اور یہ کیمپین کامیاب قرار پائی، یعنی اسٹیٹ تو اسٹیٹ، اس کے بعد پبلک نے بھی اس کے اوپر ٹھپا لگا کر اس کو جو ہے وہ بین کر دیا۔ دوستو، اس کیمپین کا تعلق کسی ریلیجن کے ساتھ تو شو نہیں کیا گیا، لیکن اس کیمپین کو اگر آپ ڈیٹیل سے دیکھیں تو اس کا ڈائریکٹلی تعلق اسلام کے ساتھ ہے، کیونکہ دوستو اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر جو ہے وہ فیشیل کورنگ کی جو پرنسپلز ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ اس پرابلم کو لے کر کے جو ہے وہ اسلاموفوبیا کو پھیلایا جا رہا ہے اور اس پرابلم کو بین کر کے پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسلام کو فالو کرنے والوں کے لیے ویسٹ کے اندر اب کوئی جگہ نہیں بچ رہی۔ آہستہ آہستہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر کچھ اس طرح کے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اسلامک فالوورز کا ان کنٹریز کے اندر رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ پروپوزل کے اندر ڈائریکٹلی کسی بھی ریلیجن کا نام نہیں دیا گیا، پروپوزل کے اندر یہ لکھا گیا یس ٹو اے بین آن فل فیشیل کورنگ، لیکن اس کو انٹرپریٹ کرنے والوں نے اور میڈیا نے اس طرح سے لکھا برقع بین، اور برقعے کا تعلق ڈائریکٹلی دوستو اسلام سے ہے۔ دوستو، اس چیز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ویسٹرن کنٹریز اور ویسٹرن پبلک کے اندر کس قسم کا اسلام سے نفرت کا عالم پایا جاتا ہے۔ دوستو، آپ یہ چارٹ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس چارٹ کے اندر ایک ایسا سروے دکھایا گیا ہے جس کے اندر ویسٹرن پبلک کی جو ہے وہ اوپینین کو دکھایا گیا ہے۔ اس چارٹ میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا ویسٹرن کنٹریز کے اندر اسلام کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، تو اس کے اندر زیادہ تر لوگوں نے یہی جواب دیا ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر اسلام کی کوئی عزت نہیں کی جاتی۔ کیمپین کے کچھ پوسٹرز کے اوپر اسٹاپ ریڈیکل اسلام اینڈ اسٹاپ ایکسٹریمزم لکھا ہوا بھی دیکھا گیا اور اس کا تعلق ڈائریکٹ برقعے کے ساتھ جوڑا گیا اور لکھا گیا جس کا مطلب خواتین کا بلیک نقاب ہے۔ دوستوں، یہاں پہ کلرز کے اندر بھی کنٹروورسی کریٹ کی جا رہی ہے، بلیک کو جوڑا جا رہا ہے اسلام کے ساتھ اور کہا جا رہا ہے کہ بلیک نقاب سے جو ایکسٹریمزم پھیلایا جا رہا ہے اس کو روکا جائے۔ مطلب عقل اس چیز کو ماننے سے بالکل انکار کرتی ہے کہ ایک کپڑے سے آپ ایک ریلیجن کے اوپر ایک ایسا الزام لگا رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سینٹرل کونسل آف مسلم جو کہ سوئٹزرلینڈ میں واقع ہے، ان کی جانب سے اس کیمپین کے اوپر یہ رد عمل سامنے آیا کہ آج کے اس فیصلے نے پرانے زخم تازہ کر دیے۔ دوستو، آئے روز ویسٹرنائز کنٹریز کے اندر اسلام کے خلاف چیزیں کی جاتی ہیں اور وہاں پر موجود مسلمان شہریوں کو تنگ کیا جاتا ہے، اور کونسل نے مزید کہا کہ آج کے اس فیصلے نے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم کے اوپر جو شک و شبہات تھے وہ مزید کلیئر کر دیے ہیں اور لیگل انیکوالٹی کا جو پرنسپل تھا اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق سوئٹزرلینڈ کے اندر 8.6 ملین لوگوں میں سے صرف 30 وومنز ایسی ہوں گی جو نقاب کرتی ہوں گی۔ مطلب یہ بہت ہی چھوٹی اماؤنٹ ہے جس کے اندر جو خواتین ہیں وہ نقاب کرتی ہیں۔ اب ایک مائنورٹی کے اندر ایک چھوٹی سی کمیونٹی ایک چیز کو فالو کر رہی ہے، اس کو اتنا بڑا بنا کر اور ایک اتنے ترقی یافتہ کنٹری کے اندر
کنٹروورشل کرنا میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس سے پہلے دوستو فرانس نے 2011 کے اندر فیشیل کورنگ کے اوپر بین لگایا۔ ڈینمارک، آسٹریا، نیدرلینڈز کے اندر بھی فیشیل کورنگ کے اوپر بین لگایا جا چکا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، انہوں نے اس کے اوپر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ پالیسی جو ہے وہ خواتین کے حقوق کے خلاف جاتی ہے، اس کے خطرناک نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ دوستو اس اسلامو فوبیا سے ویسٹرن کنٹریز کیا نکالنا چاہتے ہیں، اس کا جواب تو ان کے پاس ہی ہے، لیکن اسلامو فوبیا سے جو آنے والا وقت ہے وہ مسلمانوں کے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا، اور مسلم کنٹریز کو جو ہے وہ بے شمار چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ساکھ مضبوط کرنی ہے، اسلام کو لے کر آگے چلنا ہے، تو تمام مسلم کنٹریز کو آپس میں اتفاق کے ساتھ ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی جس کے ذریعے سے ہم آنے والے وقت کو آسانی سے اپنے مذہب کو بچا کر گزار سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا دوستو تو اس قسم کی کیمپینز اور اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے اور مسلمانوں کے احساس کو مجروح کیا جائے گا۔ پچھلے دنوں فرانس کے صدر نے جو ایک گستاخی کی، اس کے اوپر بھی مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ بہت زیادہ مجروح ہوئے، اور آج دوستو یہ سوئٹزرلینڈ کے اندر کیمپین آئی۔ آنے والے کچھ دنوں کے اندر ہمیں مزید چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر ہمیں ان سے نبرد آزما ہونا ہے تو مسلم دنیا کو اپنے لیے ایک ڈائنامک سیٹ کرنا ہوگا اور ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی جس کے ذریعے سے مسلم دنیا جو ہے وہ اپنے آپ کو اس چیلنج سے گزار سکتی ہے۔ دس از حیدر بٹ سائننگ آف فرام دی حیدر بٹ یوٹیوب چینل۔ کیپ سبسکرائبنگ۔ اللہ حافظ۔